تحریک انصاف عید کے بعد سڑکوں پر آ کر حکومت پر دباؤ ڈالنے اور عمران خان کو رہا کروانے کے دعوے کر رہی تھی، کارکنوں کو امید دلا رہی تھی، لیکن اس سے ہی معاملات ایک اور رخ اختیار کر چکے ہیں۔ احتجاجی تحریک کا معاملہ پیچھے چلا گیا ہے اور پارٹی کے اندر شدید اختلافات اور کرپشن کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی پارٹی کے کچھ مخصوص رہنماؤں کے عمران خان کی اجازت سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی کوششوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس دفعہ اس کوشش میں پی ٹی آئی کا امریکہ چیپٹر بھی متحرک ہے، اور خبروں کے مطابق امریکہ میں مقیم پاکستانی تاجروں اور ڈاکٹروں کے ایک گروپ کی ڈی جی آئی ایس آئی سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، جبکہ اسی گروپ کی عمران خان سے بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرائی گئی۔ اور یہ غیر معمولی ملاقاتیں اس لیے بھی اہمیت اختیار کر رہی ہیں کیونکہ ان دنوں عمران خان سے ان کی بہنوں اور پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کو ملنے سے روکا جا رہا ہے، اور جو رہنما مل رہے ہیں ان پر خود پارٹی کے حامی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اعظم سواتی کی عمران خان سے اچانک ملاقات ہوئی، پھر علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی عمران خان سے طویل ملاقات کرائی گئی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے حامی سمجھے جانے والے یوٹیوبرز نے اعظم سواتی اور علی امین گنڈاپور کے خلاف مہم شروع کر دی۔ ان کی ملاقاتوں پر شکوک و شبہات اور افواہیں پھیلائیں اور دعویٰ کیا کہ عمران خان نے اعظم سواتی اور علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع کرنے سے صاف منع کر دیا ہے، جس کے بعد پہلے علی امین گنڈاپور نے باضابطہ پریس کانفرنس میں ان یوٹیوبرز کو تنقید کا نشانہ بنایا، ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے طور پر بات چیت جاری ہونے کا اشارہ دیا، اور پھر اعظم سواتی نے ایک ویڈیو بیان میں اپنی پارٹی کے حامی یوٹیوبرز پر کڑی تنقید کی، اور ساتھ ہی انکشاف بھی کر دیا کہ جب سے جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں عمران خان کی اجازت سے ان سے بات چیت شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر دروازے نہیں کھلے، اور اس دفعہ بھی عمران خان نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ بات چیت و مذاکرات جب میں کہیں پہ کر رہا ہوں، میں اگر اور اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ڈیلے کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے پہلے ایکسپیرینس رہے ہوں گے اس طرح کے۔ میں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب آپ نے مجھے نہیں کہا، آپ مجھے نہیں کہہ رہے، لیکن میں یہ جنگ لڑوں گا، یہ میرا فرض ہے، تو میں جب ایکسپوز کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے، کرسی والا کون ہے، اپنے ذاتی مفاد والا کون ہے، اور ایجنڈوں پہ پلان بنا کر اس طرح یہ کام کرانے والے کون ہیں۔ لیکن جب اگر یہ باز نہ آئے تو پھر نفرتیں ہی پھیلانی ہے، پھر نفرت ہی کرنی ہے، تو انشاءاللہ پھر بازو ہمارے بھی ہیں، ہم پھر لڑنا بھی جانتے ہیں۔ پھر گولیاں جب چلیں گی تو پھر اس دفعہ ایک طرف سے نہیں چلیں گی، پھر ہر طرف سے چلیں گی۔ جیسے جیل کے اندر گیا، خان صاحب اور بشرا بی بی نے مجھے دیکھا، بڑے خشاش بشاش تھے، خوش ہوئے۔ میں نے خان صاحب کو یاد دلایا کہ دسمبر 2022 کے اندر جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا تھا، آپ نے ایک دن مجھے بلایا، کہا کہ میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تم جاؤ، مجھے اعتماد ہے اور بات چیت کے لیے دروازہ کھولو۔ اس کے بعد میں نے جنرل عاصم منیر کے ایک استاد یا اس کے قریبی دوست، ان سے معاونت چاہی، انہیں بڑی کوشش کی، ڈاکٹر علوی صاحب کے ذریعے سے کافی کوشش کی گئی، اس وقت ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی، لیکن دروازے نہیں کھلے بات چیت کے۔ میں نے خان صاحب کو پھر کہا، خان صاحب 22 اگست کو میں جو یہاں پہ آیا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میرا کسی بھی آئی ایس آئی کے کسی فرد سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پارٹی کے سارے جو لیڈر ہیں، اس میں عمر ایوب خان تھا، اس میں علی امین خان تھا، شبلی فراز صاحب تھے، دیگر لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مجھے سویا اٹھایا۔ گور صاحب ٹیلی فون پہ تھے کہ آپ گور صاحب کے ساتھ جاؤ گے اور اس جلسے کو 22 اگست کے ملتوی کراؤ گے، اس لیے کہ خون خرابے کا خطرہ ہے۔ ختم نبوت کے سلسلے میں وہ پیغام آپ کے پاس لے آیا تھا۔ خان صاحب نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے کہا تھا صلح حدیبیہ، ہو سکتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کی صورت اختیار کر جائے۔ خان صاحب میں اس وقت آیا ہوں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر الوی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے بات چیت کے دروازے کھولوں، اپنی کوشش کروں، نتیجہ میرے پروردگار کے سامنے۔ خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ مجھے تو کم از کم پھر آنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ خان صاحب نے کہا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کے ذریعے سے بات چیت کرو گے، مجھ سے اب تم نے نہیں پوچھنا، اگر بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح سے تیار ہوں۔ پارٹی سے تعلق رکھنے والے دو سرکردہ رہنما اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی کوششوں کے واضح اشارے دے رہے ہیں۔ عمران خان کی پرمیشن سے یہ بات ہو رہی ہے، اعظم سواتی کہہ رہے ہیں، مگر آج پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے صحافیوں کے سوالات پر جوابات دیتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں سے اتنا ہی باخبر ہوں جتنا آپ لوگ باخبر ہیں، احتجاجی تحریک الائنس کے ساتھ چلائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک نئے رابطوں سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں؟ ان رابطوں سے میں اتنا ہی باخبر ہوں جتنا آپ باخبر ہیں، لیکن دیکھو کوئی نہ کوئی طریقہ نکلنا چاہیے۔ بیرسٹر صاحب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں مہینے بعد یا عنقریب جو ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر بھی آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا عمل جو طے کرے گی الائنس کے ساتھ طے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عید کے بعد ہم نے کہا تھا، مولانا صاحب نے بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ میں اپنے جو مجلس عاملہ ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کروں گا، تو آپ کو میں انفارم کروں گا
15 अप्रैल के बाद, वो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। हम सारे इंशाल्लाह ताला जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उनके साथ राबिता करेंगे, अलायंस बनाएंगे। जो कुछ आइंदा का लाए अमल होगा वो अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला तय करेंगे। आजम सवाती और एलिमिन गंडापुर की अडियाला जेल में इमरान खान से गैर मुतवक्के मुलाकातों के अलावा एक और बड़ी मुलाकात की खबरें और इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। पहले द न्यूज़ के एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में बताया था कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजिरों के ग्रुप की इस्लामाबाद में एक आला अहदेदार और अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई। अंसार अब्बासी ने इस आला अहदेदार का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर खबरें सामने आई कि ये आला अहदेदार DGIS थे जिनसे पाकिस्तानी अमरीकी वफ्द की मुलाकात हुई थी। लेकिन एक तरफ जहां इस वफ्द की मुलाकातों पर PTI के अंदर से कड़ी तनकीद हो रही है, तो दूसरी तरफ PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इन मुलाकातों से फासला इख्तियार करने के साथ साथ कहा कि इस वफ्द की कोशिशों के नतीजों में अगर कोई पेशरफ्त होती है तो ये अच्छी बात है। ये अपने तौर पे कुछ कर रहे हैं, ये पीटीआई का इनिशिएटिव नहीं है, ये पीटीआई की हिमायत से नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसके नतीजे में ये कुछ पेशरफ्त कर सकते हैं कि बात खान साहब से हो, लेकिन कोई फैसले अमेरिका में नहीं होने, अमेरिकी डॉक्टरों ने नहीं करने, फैसले जो हैं पाकिस्तान में होंगे, मुकालमा इमरान खान से होगा। अगर इनकी किसी कोशिश की वजह से यहाँ मुकालमा शुरू होता है, इमरान खान साहब से मुकालमा होते हैं, तो अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ अब शिद्दत से चाहती है कि इमरान खान की रिहाई के एजेंडे पर किसी भी तरीके से बातचीत शुरू हो जाए, माहौल साजगार बन जाए और कोई ना कोई रास्ता निकल आए।